ویلکم ٹو ناولز بائی ماجد۔ میرا نام ماجد حسین ہے اور ناول شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ مورے میں جاتا ہے باہر، ٹھیک ہے؟ وہ جلدی سے سیڑھی سے نیچے آتے بولی تھی۔ اسے باہر بھاگنے کی جلدی تھی کہ یکدم اس کی ماما نے سے روکا۔ اوئے کہاں جاتا ہے تم؟ ہاں چلو آؤ ناشتہ کھا کر جاؤ۔ زرین بیگم اس کو روکتے سختی سے بولی، جس پر وہ منہ بنا کر رکی تھی۔ ماڑا مورے ہم کو جلدی ہے نا، دعا ہمارا انتظار کر رہا ہے، ہم بعد میں کھا لے گا۔ وہ معصوم شکل بنا کر بولی کہ شاید اس کی امی کو رحم آ جائے، مگر اس کی امی بھی اس کی سب چالاکیوں کو سمجھتی تھی۔ کوئی ڈرامہ مت کرو، چلو جلدی شاباش۔ زرین بیگم اسے گھورتے بولی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی بھاری مردانہ آواز گونجی، جس کو سن کر وہ دونوں اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ کیوں ہماری شہزادی کو ڈانٹ رہا ہے تم؟ دلاور خان اپنی بہن کو حسار میں لیتے زرین بیگم سے بولا۔ تمہارا شہزادی ایسے ہی خالی پیٹ جا رہا ہے، زرین بیگم بولی تو دلاور خان نے اس کی جانب دیکھا، جو التجائی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو کہ بچا لو۔ ارے مورے یہ وہاں جا کر کچھ کھا لے گا نا؟ دلاور خان نے آج ایک بار پھر سے اس کی جان بچائی، جس پر وہ خوش ہوتے ہوئے دل ہی دل میں اس پر صدقے واری گئی۔ ٹھیک ہے مگر کچھ کھا ضرور لینا، پھر بیمار ہو جاتا ہے تم۔ ہمارا تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے اس گھر میں، زرین بیگم اسے بولتے ہوئے بڑبڑا کر چلی گئی تھی۔ پیچھے وہ دونوں ہنس دیے تھے۔ اچھا لالا ہم چلتا ہے، اب ٹھیک ہے، دعا ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ وہ اپنی چادر ٹھیک کرتے بولی اور پھر پیچھے کو چل دی۔ دلاور خان کی آنکھوں کے پردے پر چھم سے دعا کا خوبصورت نازک سراپا لہرایا تھا۔ اس کے چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ چھا گئی۔ دعا کب سے گاڑی کے پاس کھڑے اس کا انتظار کر رہی تھی کہ کچھ دیر کے بعد وہ آتی دکھائی دی۔ کالے کپڑوں میں ملبوس وہ کالی سی بڑی سی چادر سر پر لیے، جس میں اس کا خوبصورت میک اپ سے پاک چہرہ چمک رہا تھا۔ وہ بغیر کسی سجاوٹ کے بھی بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ دعا نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری۔ یار حرم کہاں رہ گئی تھی تم؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ دعا اس کے قریب آتے ہی خفگی سے بولی، جس پر حرم کو بہت شرمندگی ہوئی تھی۔ ماڑا ام کو معاف کر دے، ام آ رہا تھا لیکن مورے نے روک لیا۔ وہ جلدی جلدی اسے صفائی دیتے ہوئے بولی، کہیں اس کی پیاری سی دوست ناراض نہ ہو جائے۔ اس کو یوں کہنے پر دعا کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ کوئی بات نہیں میری جان، چلو اب چلتے ہیں۔ دعا اس کے پھولے نرم گالوں کو چومتے بولی اور پھر آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی اور حرم بھی اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی دعا نے زن سے گاڑی بھگا لی۔ حرم جہانگیر خان اپنے گھر والوں کی لاڈلی۔ جہانگیر خان کی شادی ان کے ماں باپ کی مرضی سے ہوئی۔ اس شادی اور زرین بیگم کو انہوں نے دل و جان سے قبول کیا اور ہر وہ مان اور عزت محبت دی جس کی ہر عورت خواہش مند ہوتی ہے۔ شادی کے 1.5 سال کے بعد دلاور خان کی آمد ہوئی، جس پر وہ سب بہت خوش تھے۔ دلاور خان ایک خوش اخلاق انسان تھے۔ وہ غصہ تو بہت کم کرتا تھا، مگر جب کرتا تھا تو سارا گھر سر پر اٹھا لیتا تھا۔ اس کے غصے سے ہر کوئی خوفزدہ رہتا تھا۔ جب دلاور خان 5 سال کا ہوا تب ان کے گھر میں ایک خوبصورت سی پری کی آمد ہوئی، جس کا نام انہوں نے حرم رکھا۔ دلاور خان اس کی پیدائش پر بہت خوش تھا۔ حرم جب 1 سال کی ہوئی تو جہانگیر خان نے شہر شفٹ ہونے کا سوچا۔ شہر آنے کے بعد انہوں نے دلاور اور حرم کو تعلیم دلوائی۔ حرم ابھی کالج میں تھی۔ کالج میں اس کی ملاقات دعا سے ہوئی۔ دعا کو یہ پیاری سی پٹھانی بہت اچھی لگی اور سب سے بڑھ کر اس کا بولنے کا انداز بہت بھاتا تھا۔ اس لیے دعا نے اس کی دوستی کی پیشکش کی، جو کہ حرم نے فوراً سے قبول کر لی۔ حرم کو ایک دن کالج سے پک کرنے کے لیے دلاور خان آیا۔ وہاں حرم نے اس کی ملاقات دعا سے کروائی اور وہ چھوٹی سی نازک لڑکی نہ جانے کب اس کے دل میں بس گئی۔ اس بات کا اسے علم تک نہیں ہوا تھا۔ آج دعا حرم کو پک کرنے آئی تھی کیونکہ اس نے کچھ شاپنگ کرنے جانا تھا اور وہ چاہتی تھی کہ حرم اس کے ساتھ جائے۔ پہلے تو اس کی امی نہیں مانی، مگر دعا نے ان کو بہت منت سماجت کر کے آخرکار منا ہی لیا۔ گاڑی میں لگا گانا ڈسٹنس لو سنتے، او ماڑا یہ کیا تم نے پنجابی گانا لگا دیا ہے، تھوڑا پشتو والا لگاؤ۔ حرم نے منہ بگاڑ کر کہا، جس پر دعا ہنستی تھی اور گانا بند کر دیا۔ او ماڑا ہم بھی پھر پشتو گانا او ماڑا ہم کو بھی پھر پشتو گانا اچھا نہیں لگتا۔ دعا بھی اسی کے انداز میں بولی، حرم کو مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ ٹھیک ہے نا ماڑا، نہ پشتو لگاؤ نہ پنجابی، پھر ٹھیک لگے گا، حرم نے جیسے حساب برابر کرتے کہا۔ اس کی بات پر دونوں ہی ہنس دیے تھے۔ ایک دوسرے کی جانب متوجہ وہ دونوں سامنے گاڑی کو نہ دیکھ سکے کہ یکدم ان کی گاڑی کا تصادم سامنے کھڑی گاڑی سے ہوا۔
ہائے اللہ، میری نئی گاڑی تو توڑ دی۔ نکلو باہر، جلدی کرو نکلو۔ آریان جو کہ اپنے دوست کے ساتھ کال پر بات کر رہا تھا، گاڑی کی زوردار آواز پر جب اس نے مڑ کر دیکھا تو اپنی نئی گاڑی کو یوں خراب دیکھ کر صدمے میں چلا گیا۔ اس نے ان کی گاڑی کے بونٹ پر ہاتھ مارتے غصے سے ان کو باہر نکلنے کو کہا۔ دعا اور حورم نے فوراً سے گھبرا کر ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ تم دونوں کو سمجھ نہیں آتی؟ میں کہہ رہا ہوں باہر نکلو۔ دعا اور حورم ٹس سے مس نہیں ہوئی تو وہ دوبارہ سے بولا۔ دونوں اللہ کا نام لے کر باہر نکلے۔ یہ دیکھو، تم لوگوں نے میری نئی گاڑی کا کیا حال کر دیا ہے۔ آریان غصے سے انہیں گھورتا بولا تھا۔ سوری بھائی، ہمیں معاف کر دیں، ہم نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ دعا فوراً معذرت کرتے بولی، مگر اس کی معذرت بھی آریان کے غصے کو ٹھنڈا نہیں کر پائی۔ کیوں معاف کر دوں؟ ہاں، یہ دیکھو، اتنا نقصان کر دیا میرا۔ آریان غم و غصے سے اپنی خراب ہوئی گاڑی کو دیکھتا غصے سے بولا۔ او ماڑا، تم تو بدتمیزی کیے جا رہے ہو، وہ تم سے معافی مانگ رہا ہے تو تم اتنے نخرے کیوں دکھاتا ہے؟ اورم جو کب سے خاموش کھڑی تھی آخرکار میدان میں اترتے غصے سے آریان کو گھورتے بولی۔ آریان نے دلچسپی سے اسے دیکھا اور اس کے بولنے کا انداز، ہائے، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ ایک تو میری گاڑی خراب کر دی، اوپر سے مجھے سنا رہی ہیں آپ؟ آریان کمر پر ہاتھ لٹکائے لڑاکو عورتوں کی طرح بولا تھا۔ او ماڑا، ہمارا دماغ مت گھماؤ، سمجھا نا؟ اگر ہمارا دماغ گھوم گیا نا تو ہم تم کو گھما کر رکھ دے گا۔ حرم انگلی اس کی جانب کیے اسے دھمکی دیتے بولی، جس پر آریان نے مسکراہٹ دبائی۔ چلو بھائی، پیسے دو مجھے، میرا اتنا نقصان کر دیا تم لوگوں نے۔ آریان ہتھیلی اس کی جانب بڑھاتے بولا۔ دعا نے جی بھائی کہہ کر پیسے نکالنے چاہے، مگر حرم فوراً سے اس کا ہاتھ تھام گئی تھی۔ کیوں ماڑا، ہم کیوں دے پیسہ؟ ہمارا کوئی غلطی نہیں ہے۔ اس کی غلطی ہے، اس نے گاڑی کیوں یہاں کھڑا کیا؟ حرم اپنی غلطی اس پر ڈالتے بولی تھی، جس پر آریان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ او میڈم، یہ اچھا ہے کہ اپنی غلطی دوسروں کے سر ڈال دو، آریان نے اسے دیکھ کر طنزیہ لہجے میں کہا تھا۔ تو حرم نے اس کی آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورا۔ اسی کی نقل کرتے آریان نے بھی آنکھیں چھوٹی کرتے اسے گھورا تھا۔ بھائی ہمیں معاف کر دیں، ہم نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ دعا جلدی سے دونوں کے بیچ آتے بولی، مبادن کہیں زبردستی سی لڑائی نہ ہو جائے دونوں کے بیچ۔ ٹھیک ہے، جاؤ، معاف کیا تم کو۔ کیا یاد رکھو گے کہ سخی انسان سے پالا پڑا تھا؟ آریان فخر سے گردن اکڑا کر بولا، جسے نہ جانے کتنا بڑا احسان کر دیا ہو اس پر۔ شکریہ بھائی، دعا بولی اور حرم کو کھینچ کر لے گئی، جو ابھی تک آریان کو گھورنے میں مصروف تھی۔ آریان اسے دیکھ کر آنکھ مارنے لگا، جس پر حرم کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس نے غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ اس سے پہلے کہ ایک بار پھر سے لڑائی شروع ہو جاتی، دعا نے آگے بڑھ کر اسے گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی زن سے بگا لی۔ پیچھے آریان اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے مسکرا دیا تھا۔ ہائے میری پٹھانی، آریان ہنس کر بولا۔ او ماڑا، تم نے ہم کو کیوں روکا؟ وہ کتنا بدتمیزی کر رہا تھا، آج تو ہم اس کا قتل کر دیتے۔ گاڑی جیسے ہی آگے بڑھی، حرم دعا کو آڑے ہاتھوں لیتے مکہ اپنے ہاتھ پر مارتے دانت پیستے بولی تھی، میری جان غصہ ٹھنڈا کرو، وہ تو شکر کرو اس نے ہمیں معاف کر دیا، ورنہ پولیس کیس بنتا تھا۔ دعا پچکارتے نرمی سے بولی، اسے حقیقت سے روشناس کروانے لگی، جسے سنتے حرم نے منہ بگاڑا تھا۔ او ماڑا، اپنا منہ ٹھیک کرو، پھر میں تم کو پشتو گانا لگا کر دے گا۔ دعا اس کا بگڑتا منہ دیکھ کر مسکراہٹ دبا کر اسی کے انداز میں بولی، جس پر حرم ہنستی تھی، اور اپنے کہنے کے مطابق دعا نے اس کے لیے پشتو گانا لگا دیا، جس سے حرم کا موڈ دوبارہ سے خوشگوار ہو گیا۔ ابے یار، کہاں رہ گیا ہے؟ فرحان اسے کال کرتے بولا تھا۔ یار میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ منہ بناتے بولا۔ کیا ہوا ہے یار؟ اور تو نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تو ٹھیک تو ہے؟ کہیں لگی تو نہیں تجھے؟ فرحان پوری بات سنے بغیر ایک ہی سانس میں بولا۔ اس کے لہجے میں آریان کے لیے فکر مندی تھی۔ ابے او میری بچھڑی معشوقہ، پوری بات تو سن لے۔ میں موجود نہیں تھا گاڑی میں، پیچھے سے ایک گاڑی نے ٹکر ماری، میری نئی دلہنیا کی طبیعت بگاڑ دی۔ آریان شروع میں شوق ہو کر بولتا، آخر میں اپنی بات میں دنیا جہان کا غم سمیٹ لایا۔ اوہو، پھر تو بہت برا ہوا تیرے ساتھ۔ بیٹا تو پھر گھر پہنچ، اور اگر تو زندہ بچ گیا نا تو اپنی رپورٹ دینا مجھے، اور اگر ٹپک گیا ہے بھی تو کسی طرح خبر پہنچا دینا، کیونکہ تیری بریانی میں مس نہیں کرنے والا۔ فرحان اس کا مذاق اڑاتے بولا، جس پر آریان نے دانت پیسے، جیسے فرحان اس کے دانتوں میں ہی موجود ہو۔ بکواس نہ کر، سمجھ آئی؟ ورنہ اتنا لگاؤں گا نا کہ اگلے دن خود قبر میں اپنی موت کی بریانی کھاتا رہ جائے گا، آریان غصے سے بولا، جس پر فرحان کا زبردست کہکا فون کے سپیکر پر گونجا تھا۔ آریان نے چڑھتے ہوئے اس کے کال کٹ کر دی۔ فرحان نے اسے کال کر کے مال میں بلایا تھا۔ اس کو بھی کچھ شاپنگ کرنی تھی جو کہ آریان کے بغیر ادھوری تھی۔ دونوں ہی کی دوستی بے مثال تھی۔
کال کٹ کرنے کے بعد اس کی نظر ایک بار پھر سے اپنی گاڑی کی جانب اٹھی، جس کا حشر نشر وہ لوگ کر چکے تھے۔ گاڑی دیکھتے ہی اس کی آنکھوں کے پردے پر ایک بار پھر سے حرم کا چہرہ لہرایا۔ اس کے بولنے کا انداز، ہائے کہ بندہ پہلی نظر میں دل ہار جائے۔ ہائے میری پٹھانی، کاش ایک بار پھر مل جاؤ تم مجھے۔ آریان دل پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں بند کر کے شدت سے دعا مانگنے لگا۔ اور دعا کب قبول نہیں ہوتی؟ ہر دعا ہمارے منہ سے نکلتے ہی قبول ہوتی ہے۔ بس اس رب کی کن کہنے کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ وہ ضرور کہتا ہے۔ بس ایک وقت ہوتا ہے دعا کی قبولیت کا، جو کہ ایک نہ ایک بات ضرور آتا ہے۔ تو کبھی بھی نا امید مت ہوا کرو۔ حرم، یہ کیسا ہے؟ دعا اس کو ایک بلیک کلر کا ڈریس دکھاتے بولی تھی جو بہت خوبصورت تھا اور ڈیسنٹ بھی تھا۔ حرم نے جب اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں پسندیدگی کی چمک اٹھی تھی۔ او ماڑا، یہ تو بہت پیارا ہے اور رنگ بھی کالا ہے۔ تم کو پتہ ہے کالا رنگ میرے لالا کو بہت پسند ہے۔ حرم اس کی جانب دیکھتے بولی تھی جبکہ دلاور خان کے ذکر پر دعا کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی۔ اس نے بمشکل اپنی حالت پر قابو پایا۔ دلاور کی آنکھوں میں تہرتی محبت کی لہر ہر کوئی آسانی سے دیکھ پاتا تو دعا کیسے نہیں دیکھتی۔ اس کی آنکھوں میں محبت کے ساتھ ساتھ دعا نے عزت اور احترام بھی دیکھی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ ہمیشہ نظر جھکا دیتا تھا، جو دعا کو بہت بھاتا تھا۔ اس کو انہی باتوں میں کب وہ اس کے دل پر قبضہ کر گیا وہ جان بھی نہیں پائی۔ کچھ حرم کی ہر بات میں اس کا ذکر اسے بہت پسند تھا۔ ٹھیک ہے، پھر یہ پیک کروا لیتے ہیں، دعا لب کاٹتے بولی تھی۔ آج اس نے دلاور کی پسند کے رنگ کا جوڑا لیا تھا۔ اس کے نام سے منسوب ہر چیز اسے کتنی بھائی، یہ کوئی اس سے پوچھتا۔ ہائے ماڑا، یہ لے لو، بہت پیارا ہے یہ۔ حرم اس کی بات سے متفق فوراً سے بولی۔ پھر دعا نے وہ سوٹ پیک کروا لیا اور وہ دونوں آگے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ یار کیا ہے، گھنٹے بھر سے گھمائے جا رہا ہے؟ اتنے سارے شرٹس لے تو لیے ہیں، کیا پورا مال خریدنا ہے؟ آریان جھنجھلا کر بولا۔ فرحان کی شاپنگ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، وہ گھنٹے سے اسے گھماتے جا رہا تھا، جس پر اسے غصہ آ گیا۔ او میری روٹھی معشوقہ، آجا کچھ تیرے لیے بھی شاپنگ کر لیتے ہیں، پھر چلتے ہیں۔ تجھے پرفیوم بہت پسند ہے نا؟ تو آجا تجھے پرفیوم لے کر دیتا ہوں۔ فرحان اس کے غصے کو سنتا مسکراہٹ دبا کر اسے کھینچ کر پرفیوم کے سٹال پر لے آیا۔ او ماڑا، یہ والا دیکھو۔ جانی پہچانی آواز پر اس نے جھٹکے سے اپنے سائڈ پر دیکھا، جہاں حرم پرفیوم اٹھا کر دیکھتے دعا سے بولی تھی۔ اسے دیکھ کر آریان کا دل باغ باغ ہوا۔ نہیں مطلب اتنی جلدی دعا قبول ہو گئی اس کی؟ او ماڑا، اس کا خوشبو کتنا پیاری ہے، حرم نے ناک کے قریب اسے سونگھتے کہا، جبکہ اس کا خوشبو کو پیارا کہنا آریان کو ہنسی دلا گیا، جسے وہ بہت ہی مہارت سے چھپا بھی گیا تھا۔ بھائی یہ والا پرفیوم دکھائیں۔ آریان اس کو اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے سیلز مین کو مخاطب کرنے لگا، جو اس کی بات پر سر ہلاتا اس کو مطلوبہ پرفیوم تھما گیا تھا۔ حرم نے گردن گھما کر جب پیچھے دیکھا تو آریان کو اپنے پیچھے کھڑے دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیلی تھی۔ اس نے لمحے بھر میں بات سمجھتے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورا تھا۔ اوئے، تم ہمارا پیچھا کر رہا ہے؟ حرم اس کو گھورتے بولی جبکہ اس کی بات پر آریان نے آنکھیں گھمائی تھی۔ ہاں نا، تم میری گاڑی ٹھوکے بغیر پیسے دیے آ گئی، تو اسی لیے میں اب تم سے پیسے لینے آیا ہوں۔ آریان اس کے غصے سے سرخ ہوتا چہرے کو دیکھتے اسے تنگ کرتے بولا تھا۔ تم کتنا کنجوس ہے ماڑا، تم صرف پیسے لینے کے لیے ہمارا پیچھا کر رہا تھا۔ حرم اس کو دیکھتے منہ بگاڑتے بولی، جس پر آریان کو مزید وہ کیوٹ لگی تھی۔ اس نے بے ساختہ اپنی اڑانے والی ہنسی کو بمشکل روکا تھا۔ ہاں نا، اب تو غریب بندہ ہوں، کہاں سے لاؤں گا میں پیسے؟ آریان چہرے پر دنیا جہان کی مسکینی طاری کیے بولا۔ اس کے اس طرح کہنے پر حرم نے غور سے اس کا جائزہ لیا، مگر اپنے حلیے سے وہ کہیں سے بھی غریب نہیں لگا تھا۔ اوئے ماڑا، کتنا کنگلا ہے تم؟ حرم نے کہا تو آریان گڑبڑا گیا، کہیں سچ میں وہ اسے کنگلا نہ سمجھ بیٹھے۔ اس کے فیوچر پلاننگز تو پل میں خاک ہو جانے تھے، جبکہ دعا اور فرحان حیران و پریشان دونوں کو ایک دوسرے سے الجھتے دیکھ رہے تھے۔ حرم چلو چلتے ہیں، دعا آریان کو کچھ بولتے دیکھ کر فوراً سے بولی، کہیں دوبارہ ان کی لڑائی شروع نہ ہو جائے۔ اس کی بات پر وہ سر ہلاتی ایک آخری نگاہ آریان پر ڈال گئی جو اب تک اسے دیکھ رہا تھا، پھر وہ وہاں سے چلی گئی جبکہ آریان کی نگاہوں نے انہیں اوجھل ہوتے تک دیکھا تھا۔ السلام علیکم ماما، آریان نے گھر میں داخل ہوتے اتنی اونچی آواز میں سلام کیا اور بولتا ہوا صوفے کے پشت پر ڈھہ گیا تھا۔ اس کی ماما نے اسے دیکھ کر مسکراہٹ دبائی۔ وعلیکم السلام، جاؤ عدالت سجی ہے آج تمہارے لیے، شائستہ بیگم نے کپڑے استری کرتے کہا تو آریان نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آئی تھی ان کی بات کی۔ کیوں؟ آریان نے پوچھا تو شائستہ بیگم نے اسے معنی خیز نگاہوں سے دیکھا تھا۔ جاؤ بیٹا جاؤ، پوچھ کر آؤ۔
انہوں نے کندھا اچکا کر کہا جیسے انہیں کچھ معلوم نہ ہو، اور سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ آریان کو خود یاد نہیں تھا کہ اس نے کیا کیا ہے، جو ایک بار پھر سے عدالت سج گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں، یا میرے اللہ میری مدد فرما، آریان اٹھتا ہوا بڑبڑا کر بولا، جو کہ شائستہ بیگم نے سن لیا تھا۔ انہیں بہت ہنسی آئی، جسے انہوں نے بالکل بھی نہیں چھپایا تھا۔ آریان لاؤنج سے ہوتا اسٹڈی روم کی جانب چلا، جہاں جج صاحب یعنی کہ اس کے والد محترم کتاب کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھے۔ آؤ بھائی آؤ منسٹر صاحب، کوئی چائے پانی منگواؤں آپ کے لیے؟ آریان کو اندر آتے دیکھ انہوں نے کتاب سائڈ پر رکھتے اس پر طنز کیا، جو کہ آریان تو محسوس نہیں کر پایا۔ نہیں بابا، چائے نہیں، بس تھوڑی ٹھنڈا پانی منگوا دے۔ آریان اپنے ہی دھن میں بولا تھا۔ اس کے بولتے ہی خضر صاحب کا ہاتھ اپنے جوتے تک گیا۔ انہوں نے نشانہ لگایا جو کہ بالکل آریان کی کمر پر آ کر لگا۔ آریان درد سے بلبلا اٹھا۔ اوئے کھوتے دیا پترا، کوئی شرم کوئی عقل ہے تجھ میں؟ کل ہی تجھے میں نے نئی گاڑی لے کر دی تھی، اور آج کیا حال کرایا ہے تو اس کا؟ خضر صاحب غصے سے بولے تو آریان کو عدالت کھلنے کی وجہ سمجھ آئی۔ بابا اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں نے تو گاڑی کھڑی کی تھی، پیچھے سے کسی نے گاڑی مار دی۔ آریان منہ بناتے بولا اپنی کمر سہلاتے اپنی کمر سہلاتے بولا تھا۔ ہاں تو پیچھے والا بندہ اندھا تھا کیا؟ اور پولیس کو کوئی بتایا کیوں نہیں؟ خضر صاحب تھوڑا ٹھنڈے پڑتے بولے تھے، جس سے آریان کو بھی ڈھارس ملی تھی۔ بابا وہ نہ لڑکیاں تھیں، تو اس لیے میں نے سوچا کہ… آریان اپنی انگلیوں سے کھیلتا شرماتے بولا۔ اس کی بات سنتے خضر صاحب نے اپنا دوسرا جوتا ہاتھ میں لیا، مگر اس بار نشانہ چوک گیا۔ کمینے شرم کر لے، کچھ باپ کے سامنے کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے کہ بابا لڑکیاں تھی۔ خضر صاحب ایک بار پھر سے غرض سے بولے۔ آریان بیچارہ کسی دیو کے ہاتھوں میں سہمی ہوئی ہیروئن کی طرح لگ رہا تھا۔ اب تجھے میں رکشہ لے کر دوں گا، وہ چلاتے رہنا اور اس میں پھر ڈھیروں لڑکیوں کو گھمانا۔ خضر صاحب نے دوبارہ کرسی پر بیٹھتے کہا، جبکہ آریان خود کو رکشہ ڈرائیور کے روپ میں سوچ رہا تھا۔ ایک جھرجھری لیس نے نہیں، آریان کانوں پر ہاتھ رکھتے چیختے بولا، اور باہر کی جانب بھاگ گیا۔ خضر صاحب اس کی اس حرکت پر کہکا لگا گئے تھے، اور دیکھتے تک ہنستے ہی رہے۔ یہی تو وجہ تھی ان کی حسین زندگی کی۔ ستڑے مشے بچیاں، پشتوں کا سلام۔ خرم کو گھر میں داخل ہوتے زرین بیگم نے اسے محبت سے کہا، جس کا جواب انہوں نے بھی مسکراتے محبت سے دیا۔ کر لی تم نے خریداری؟ زرین بیگم اس کے آگے پانی کا گلاس کرتے بولی، جس کو خرم نے بغیر دقت کے پکڑ لیا۔ ہاں مورے کر لیا۔ لالا کہاں ہے؟ خرم نے پانی پی کر دوبارہ گلاس ان کو پکڑاتے کہا، اور پھر اپنے بھائی کا پوچھا۔ لالا یہاں ہے لالا کی جان۔ اس کے پاس صوفے پر بیٹھتے اس نے خرم کو سینے سے لگایا۔ لالا تم کو پتہ ہے، تمہارے لیے پرفیوم لایا ہے، اس کا خوشبو اتنا پیارا ہے کہ تم کو پسند آئے گا۔ خرم شاپنگ بیگ میں ہاتھ ڈال کر اس میں سے پرفیوم کی بوتل اٹھاتے بولی، جبکہ ایک بار پھر سے خوشبو کو پیارا کہنا دلاور کو ہنسی دلا گیا۔ خرم نے ناسمجھی سے اسے ہنستے دیکھا تھا۔ کیا ہوا، تم ہنس کیوں رہا ہے؟ خرم نے مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھتے کہا، تو دلاور نے اپنی ہنسی روکی تھی اور اسے دیکھا جو کھڑے تیور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ یہ خوشبو پیارا نہیں ہوتا، اچھا ہوتا ہے، دلاور اس کے سر پر چپت لگاتے بولا، تو خرم خجل سی ہو کر ہنس دی تھی۔ اسے یوں شرمندہ ہوتے دیکھ کر دلاور خان کہکا لگا کر ہنس دیا، جس پر خرم نے ہوں کہہ کر منہ پھیر لیا، جس سے دلاور خان مزید ہنسنے لگا۔ ابھی وہ کچھ کہتا کہ یکدم سے جہانگیر خان لاؤنج میں داخل ہوئے۔ السلام علیکم ابو۔ خرم اور دلاور خان نے کھڑے ہو کر ادب سے سلام کیا، جس کو انہوں نے جواب نہایت ہی روبدار لہجے میں دیا، اور ایک سائیڈ پر صوفے پر بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھتے ہی خرم اور دلاور بھی بیٹھ گئے۔ کیا کر رہا ہے تم لوگ؟ جہانگیر خان اپنی شال درست کرتے کہنے لگے۔ ان کے اس بات پر دلاور خان نے مسکراہٹ دبائی اور معنی خیز نگاہوں سے خرم کو دیکھا۔ کچھ نہیں ابو، وہ خرم میرے لیے پرفیوم لے کر آئی ہے، جس کا خوشبو بہت پیارا ہے، دلاور نے ہنستے ہوئے کہا، جبکہ خرم کب سے اسے گھورے جا رہی تھی۔ دلاور کی بات پر جہانگیر خان بھی ہنس دیے تھے۔ اوئے آ جاؤ سب کھانا کھا لو۔ اس سے پہلے کہ خرم کچھ کہتی، زرین بیگم لاؤنج میں داخل ہوتے بولی تھی، ویسے خوشبو تو بہت پیارا ہے۔ دلاور خان لب دانتوں میں دبائے اسے تنگ کرتے بولا تھا۔ ابو اسے دیکھے نا، خرم تنگ آ کر چیخ کر بولتی پیر پٹکتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی، جبکہ دلاور خان اور جہانگیر خان بھی ہنستے ہوئے اس کے پیچھے چل دیے تھے۔ دعا اس وقت خرم کے گھر کے باہر کھڑی تھی۔ زرین بیگم نے اسے آج گھر بلایا تھا کہ کافی وقت ہو گیا وہ آئی نہیں تھی۔ خرم سے دوستی کے باعث وہ ان کے گھر آتی جاتی رہتی تھی، جس سے زرین بیگم کو اس سے کافی اٹیچمنٹ ہو گئی تھی۔
وہ اسے بالکل اپنی ہور جیسی لگتی تھی، پیاری سی، نازک سی۔ دعا نے ہاتھ اٹھا کر دروازے پر دستک دی، جو کہ کچھ ہی دیر میں کھل گیا۔ دعا نے نظر اٹھا کر جب دیکھا تو سامنے دلاور خان کو کھڑے پایا۔ دونوں کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی، ایک ہی دھن میں گانا گانے لگی۔ دلاور نے اسے دیکھ کر فوراً سے نگاہیں جھکائی اور ایک طرف ہو کر اسے جگہ دی تاکہ وہ اندر آ سکے۔ اس کے ہٹتے ہی دعا جھجکتے اندر داخل ہوئی۔ کیسی ہو تم؟ دلاور نے نظر جھکاتے کہا تھا۔ اس کا بھی کوئی حق نہیں تھا کہ وہ نظر اٹھا کر اسے دیکھتا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ دعا نے دھڑکتے دل سے جواب دیا۔ نظر اس کی بھی جھکی تھی کہ اس کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس کو دیکھے۔ اس سے پہلے کہ دلاور جواب دیتا، حورم آ گئی۔ او ماڑا، دعا تم آ گیا؟ وہاں کیوں کھڑا ہے؟ اندر آؤ نا، حورم نے اسے دروازے کے پاس کھڑے دیکھ کر کہا۔ تو دعا فوراً سے ایک آخری نظر دلاور پر ڈال کر اندر کی جانب چل دی، حورم کے ساتھ۔ پیچھے دلاور اس کی پشت کو دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ مورے، میں اور دعا نا قریب والے پارک میں جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جلدی آ جائے گا ہم؟ حورم دعا کا ہاتھ پکڑ کر جاتی اونچی آواز میں اپنی ماں کو اطلاع دیتے بولی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن خیال سے جانا۔ زرین بیگم پیچھے آواز دیتے بولی تھی، جسے سن کر وہ دونوں باہر چل دی اور قریب کے پارک میں چلی گئی۔ ماڑا، یہاں نا مجھ کو بہت اچھا لگتا ہے، حورم پارک میں رکھے بینچ پر بیٹھتے بولی تھی۔ دعا اس کی بات پر دھیرے سے ہنس دی۔ اچھا تو مجھے بھی لگتا ہے۔ اچھا تم بیٹھو، میں ذرا قریب کے شاپ سے کچھ لے آؤں۔ دعا اس کا گال کھینچ کر بولی۔ حورم نے اس کے بات کی تائید کی تھی تو دعا اٹھ کر چلی گئی۔ اتنا اچھا لگ رہا ہے آج اتنے دن کے بعد پارک آ کر، آریان پارک میں داخل ہوتے خود سے بڑبڑا کر بولا، مگر نظر جیسے ہی سامنے بیٹھی بینچ پر ہستی پر گئی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ سامنے ہی حورم کو دیکھ کر دل بھنگڑے ڈالنے کو ہوا تھا۔ ہائے اللہ، آج اتنا ہائے اللہ آج اتنا مہربان بھی مت ہو کہ زندہ ہی نہ بچوں۔ آریان دل پر ہاتھ رکھ کر محبت سے اس کی بڑی سے چادر میں چھپے نازک وجود پر ڈال کر بولا اور اس کی جانب بڑھنے لگا۔ آریان اس کے ساتھ بینچ پر بیٹھتا گلا کھنکارتا اس کو اپنی موجودگی کا احساس دلانے لگا۔ حورم نے آواز سنتے چونک کر اس سے اپنے فاصلے پر بیٹھے آریان کو دیکھا، جو ادھر ادھر دیکھتا خود کو اس سے لا تعلق ظاہر کروا رہا تھا۔ اوئے ماڑا، تم یہاں کیا کر رہا ہے ہاں؟ حورم کڑے تیوروں سے اسے گھورتے بولی تھی۔ میں ویسے ہی گھومنے آیا تھا۔ کیوں، یہاں آنا منع ہے کیا؟ آریان نے ابروچ کھاتے کہا تو حورم نفی میں سر ہلاتے اسے نظر ہٹا کر سامنے دیکھنے لگی۔ ویسے مجھے لگتا ہے کہ اس دن نا تم نے میری کچھ چوری کر لیا تھا۔ آریان گہری نگاہوں سے اسے دیکھتا زومینی لہجے میں بولا۔ دراصل آریان کا اشارہ اپنے دل کی جانب تھا، جسے حورم پہلی ہی ملاقات میں چرا کر لے گئی تھی۔ وہی ماڑا، کتنا جھوٹ بولتا ہے، میں کیوں چوری کرے گا تم سے کچھ؟ حورم تو فوراً سے اپنی صفائی میں بولی تھی، جبکہ اس کا وہی بولنا آریان بے ساختہ اپنا دل تھام گیا۔ یہ لڑکی کسی کو آسانی سے گھائل کر سکتی تھی، یہ لڑکی کسی کو بھی آسانی سے گھائل کر سکتی تھی۔ آریان نے اسے دیکھتے دل میں کہا، بولو نا، کیا چوری کیا میں نے تمہارا؟ حورم نے اسے گھورتے کہا تو آریان کا دل کیا کہ بول دے کہ تم نے میری راتوں کی نیند، دن کا سکون، میرا چین، میرا دل سب چوری کر لیا ہے۔ مگر وہ خاموش رہا۔ چوری نہیں کیا، مگر میری گاڑی تو ٹکر مار دی تھی نا، اور اس کے پیسے دیے بغیر تم بھاگ گئی تھی۔ آریان فوراً خود کو سنبھالتے بولا تھا۔ حورم نے فوراً سے اسے گھور کا کہ نہ جانے کیوں اسے یہ بات بھولتی ہی نہیں تھی۔ وہی ماڑا، تم نہ سچ میں بہت کنگلا ہے، ہر وقت پیسے کی بات لے کر بیٹھ جاتا ہے تو۔ حورم منہ بنا کر بولی تھی۔ اس سے پہلے کہ آریان جوابی کارروائی کرتا، وہاں فرحان آ گیا۔ آریان آ جاؤ، حیدر لوگ آ گئے ہیں۔ فرحان دور سے اسے اشارہ کرتے اونچی آواز میں بولا تو آریان کو چاروں ناچار وہاں سے اٹھنا پڑا۔ اس کی نظروں سے اوجھل ہونے تک حورم کی نظروں نے اس کا پیچھا کیا تھا۔ یار آریان، اگر تمہیں فرحان کے لیے کچھ کہنا ہے تو کیا کہنا چاہے گا؟ معراج آریان کو دیکھتا بولا تھا، جو کہ اس کی بات پر دھیرے سے ہنس دیا تھا۔ وہ سب اس وقت ایک ریسٹورانٹ میں بیٹھے تھے۔ ان کے کل ہی پیپر ختم ہوئے تھے، جس کی خوشی پہ وہ لوگ یہ جشن منا رہے تھے۔ میں کہنا چاہوں گا، ڈیئر بیسٹ فرینڈ، آئی ایم ویری لکی ٹو میٹ یو، ٹو نو یو، یو ہیو نو یو اینڈ ٹو ہیو یو۔ آریان کے اس قدر خوبصورت الفاظ پر اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ وہ فوراً اٹھتا آریان کے گلے لگ گیا۔ آریان نے ہنستے ہوئے اس کے گرد حصار مضبوط کیا تھا۔ ابے میری ایموشنل کوئن، بس کر دے، اب کیا جھرنا بہائے گا؟ آریان نے اس کی نم آنکھیں دیکھ لی تھی، تبھی وہ اس کے موڈ کو خوشگوار کرنے کو بولا، جس پر سب ہنس دیے تھے۔ فرحان بھی ہنستا اس سے الگ ہوا تھا۔
यूं ही देर تک وہ لوگ باتیں کرتے رہے، پھر مزید کچھ وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزارتے وہ سب اپنے اپنے گھر چل دیے۔ میں تو کہتی ہوں اب دلاور خان کی شادی کر دیتا ہے، زرین بیگم دلاور خان کی جانب دیکھتے بولی تو سب ان کے جانب متوجہ ہوئے تھے۔ دلاور خان نے جھٹکے سے اپنا سر اٹھایا۔ ہاں مورے، یہ تم نے اچھا بات کیا ہے، میں نے تو لڑکی بھی ڈھونڈ لیا ہے۔ دلاور کی شادی کی بات پر حرم فوراً سے اچھلتے بولی، جبکہ دلاور خان کی حالت دیکھنے والی تھی۔ مورے، مجھے بھی شادی نہیں کرنا، دلاور فوراً سے بولا تھا تو سب نے اس کی جانب ایسی نگاہوں سے دیکھا کہ بس بیچارہ ادھر ہی پگھل گیا۔ بتاؤ بیٹا، کس لڑکی کو دیکھا ہے تم نے؟ زرین بیگم اب کی بار حرم کی جانب متوجہ ہوتے بولی تو وہ فوراً سیدھا ہو گئی تھی۔ دلاور کا دل اس وقت زور و شور سے دھڑک رہا تھا۔ مورے، وہ نہیں ہے میرا دوست دعا، میں اس کی شادی کرواؤں گا اپنے لالا کے ساتھ، حرم خوشی سے بولی تھی، جبکہ دلاور خان کی اٹکی سانسیں بحال ہوئی اور وہ مشکور نگاہوں سے حرم کو دیکھنے لگا، جبکہ جہانگیر خان اور زرین بیگم اس کی بات پر پریشان ہو گئے تھے۔ لیکن بیٹا، وہ لوگ اپنی بیٹی نہیں دے گا کیونکہ ہم پٹھان ہیں، جہانگیر خان بولے تھے تو دلاور خان بھی فکر مند ہوا، یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ او ماڑا، تم کیوں پریشان ہوتا ہے، ہم کو پورا یقین ہے، ویسے بھی ہمارا لالا میں کوئی کمی تو نہیں ہے نا۔ حرم ان کو امید کی ڈوری تھماتے بولی تو ان سب کے اندر بھی ایک امید کی کرن جاگ گئی تھی۔ او ماڑا دعا، تم سے ایک بات پوچھوں میں؟ حرم دعا کو دیکھتے بولی، جو بک کو کھول کر اسے گھورنے میں مصروف تھی۔ وہ دونوں اس وقت کالج میں موجود تھی۔ ہاں پوچھو میری جان، کیا پوچھنا ہے؟ دعا اپنے سر کتاب میں نکالتی پوری طرح سے اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ تم کو کیا لگتا ہے، کیا محبت سچ میں ہو جاتا ہے؟ حرم نے اس کو دیکھ کر کہا، جو اس کی بات پر دھیرے سے مسکرا دی تھی۔ محبت؟ سچ کہتے ہیں، محبت ہو ہی جاتی ہے۔ اندیکھے لوگوں سے کبھی دھیمے لہجے ستاتے ہیں، کبھی لفظ ہی دل بر بن جاتے ہیں، کوئی انجانا اندیکھا دھڑکن بن جاتا ہے، دلکش باتیں، ہنستے جملے کسی کی دھڑکن بڑھاتے ہیں، محبت ہو ہی جاتی ہے۔ اندیکھے انجانے لوگوں سے مت چاہو، لفظ ہو بھی جاتے ہیں، انجانے پرائے ہو ہی جاتے ہیں۔ ایک ٹرانس کی کیفیت میں دلاور کو سوچتے بولی تھی۔ اس کے الفاظ بہت خوبصورت تھے، اور ہم نے اس کی بات پر سر ہلایا۔ چلو ماڑا، جلدی کرو، ہم کو دیر ہو رہا ہے۔ اور ہم بڑی سی چادر لیے تیار بیٹھی تھی۔ سب اس کی جلدی پر ہنس دیے تھے۔ دلاور اسے دیکھ کر رہ گیا، اس سے زیادہ جلدی تھی۔ وہ سب آج دعا کے گھر اس کا رشتہ لے کر جا رہے تھے۔ دلاور کا دل تو تھا کہ وہ بھی جاتا اس کے ساتھ، مگر پھر جہانگیر خان کے سنانے پر منہ بگاڑ کر گھر میں ہی رک گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ دعا کے گھر پر موجود تھے۔ وہ سب اس وقت لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ عصمت صاحب اور نور بیگم بھی ان سے باتیں کرنے میں لگے رہے، کیونکہ حریم کو تو وہ جانتے ہی تھے۔ اچھا تو بھائی صاحب، اس وقت ہم یہاں پر ایک خاص مقصد کے لیے حاضر ہوا ہے۔ جہانگیر خان سیدھے ہو کر بیٹھے مدعے کی بات پر آتے آتے بولے تو عصمت خان اور نور بیگم بھی ان کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ بھائی صاحب، ہم اپنے بیٹے دلاور خان کے لیے دعا بیٹی کا ہاتھ مانگتا ہے۔ جہانگیر خان بولے تو عصمت صاحب اور نور بیگم نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ لیکن بھائی صاحب، عصمت صاحب نے کچھ کہنا چاہا تو جہانگیر خان نے ٹوک دیا۔ دیکھو بھائی، میرا بیٹا تمہاری بیٹی کو خوش رکھے گا، ہم کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دے گا، ہم اس کو حرم کی طرح رکھے گا۔ جہانگیر خان دعا کے لیے اپنے لہجے میں محبت لاتے ہوئے بولے۔ ہاں ماڑا انکل، تم ہاں کر دو نا۔ ماڑا میں کہہ رہا ہے نا، دعا کو میرے ساتھ خوش رکھے گا۔ حرم خان جہانگیر خان کے چپ ہوتے ہی بولی تھی۔ اس کی بات سن کر سب مسکرا دیے تھے۔ ٹھیک ہے، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن دعا، عصمت صاحب بولے تو سب پرسکون ہو گئے تھے۔ او ماڑا دعا کی تم ٹینشن نہ لو، میں جاتا ہے، جس سے پوچھ کر آتا ہے۔ حرم بولی اور اٹھ کر دعا کے پاس چلی گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ چمکتے چہرے کے ساتھ اندر آئے۔ او ماڑا، میں کہتا تھا نا وہ مان جائے گا، حرم خوش ہو کر بولی تو جہانگیر خان سمیت سب بہت خوش ہوئے تھے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے، جبکہ دلاور خان کو گھر میں ایک پل سکون نہیں مل رہا تھا۔ وہ بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا اور دعا کر رہا تھا کہ وہ سب مان جائیں۔ آریان، چلنا یار، جلدی کر۔ فرحان اس کے پاس آتا بولا تھا تو وہ سر ہلاتا جانے لگا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر دل ساکت ہوا تھا۔ دل کو جیسے دھڑکنا بند کر گیا تھا۔ اس کو آکسیجن کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ بنا پلک جھپکائے وہ سامنے کا منظر دیکھنے میں مصروف تھا، جہاں حرم کسی لڑکے کے ساتھ کھڑی تھی اور وہ لڑکا اس کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا رہا تھا، جبکہ حرم کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ایک الگ چمک اس کے چہرے پر موجود تھی۔ اس کے لیے وہاں کھڑا رہنا محال ہو رہا تھا۔ وہ فوراً سے وہاں سے چل دیا، مگر آنکھوں میں یہ منظر
بار بار گھوم رہا تھا۔ اچھا جی، یہاں پر یہ قصہ ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ناول اچھا لگ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا اور کامنٹ باکس میں لازمی بتانا کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے اور کون سا کریکٹر زیادہ اچھا لگ رہا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔